بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی ٹیچر شازیہ فرید آپ کو بھی اسلامیات کا نیکسٹ چیپٹر فکر آخرت کے بارے میں پڑھاتی ہوں۔ فکر آخرت یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو میں نے ایز اے پوائنٹس بنا کر آپ کو دے رہی ہوں۔ فکر کے معنی ہے پریشانی، کیونکہ کسی بھی لفظ کا جب تک ہمیں مطلب پتہ نہیں ہوگا ہم کام کرنے میں تھوڑی سی مشکل فیل کریں گے۔ تو فکر کے معنی جو ہیں وہ پریشانی ہے، یا کسی چیز کے بارے میں ہم جو سوچ بچار کرتے ہیں اسے ہم فکر کہتے ہیں۔ آخرت کے معنی کیا ہے؟ آخرت کے معنی ہے اختتام، کسی چیز کا ختم ہو جانا اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے۔ قرآن کریم میں آخرت کی نعمتیں، اس کی ہولناکیاں جو ہیں وہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ جس طرح کہ سورہ مزمل میں آتا ہے، آپ لوگوں نے بچے اپنی بک بھی کھول کے ساتھ بیٹھنا ہے تاکہ اگر کوئی پڑھنے میں مشکل ہو تو میں آپ کو وہاں سے بھی اس کا بتاؤں گی۔ سورہ مزمل میں آتا ہے کہ ہمارے پاس ان کے جکڑنے کے لیے بیڑیاں ہیں۔ بیڑیاں وہ ہوتی ہیں جو پاؤں میں ڈال کر باندھ دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی مجرم ہو تو اس کے پاؤں میں باندھ دی جاتی ہیں تاکہ وہ ادھر سے ادھر بھاگ نہ سکیں۔ اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یہ قرآن کریم میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور گلے کو پکڑ لینے والا کھانا ہے، یعنی ایسا کھانا ملے گا جو گلے میں جا کر تکلیف کا باعث ہوگا، اور درد دینے والا عذاب ہے۔ اس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے۔ جس طرح جب زلزلہ آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا ہر چیز کانپنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ روز آخرت کا بیان ہے جو کہ سورہ مزمل میں بتایا جا رہا ہے۔ اور اس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریگ رواں، ریگ رواں کا مطلب ہوتا ہے، رواں کا مطلب ہوتا ہے چلنا، ریگ جو ہے ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں، چلتے ہوئے ریت کے ٹیلے کی شکل اختیار کر لیں گے۔ تو اگر تم نے کفر کی روش اختیار کی، روش کا مطلب ہوتا ہے راہ اختیار کی، تو اپنے آپ کو اس دن کے عذاب اور سختیوں سے کیسے بچا سکو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ بیٹے جب بھی آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں کوشش کریں کہ اس کا چاہے 4 آیات کا ترجمہ پڑھیں، 5 کا پڑھیں، ضرور پڑھا کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے آخرت جو ہے وہ کیا ہے، اور کس طریقے سے قرآن پاک میں آخرت کی نعمتیں بھی بتائی گئی ہیں اور ہولناکیاں بھی بتائی گئی ہیں۔ یعنی خالی ڈرایا نہیں گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے اور ان کو نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور ہولناکیاں یعنی جو نہیں اچھے کام کریں گے ان کو عذاب جو ہے دیا جائے گا۔ یہ کچھ پوائنٹس میں نے بنائے ہیں جو کہ عقیدہ آخرت کے بارے میں ہیں، اور اس میں پوائنٹس یوں بنائے گئے ہیں، یہ عقیدہ آخرت کے اجزاء سے متعلق ہے، یعنی آخرت میں کیا ہے۔ جس طرح آپ نے ایمانیات اور عبادات کا پہلا چیپٹر پڑھا تھا، اس میں بھی آپ نے یہ عقیدہ آخرت کے اجزاء پڑھے تھے کہ ہماری زندگی کیا ہے، عارضی زندگی ہے۔ عارضی اور مستقل کا فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مستقل وہ ہوتا ہے نا کہ جو اب پکا ہو جائے، اور عارضی کیا ہوتا ہے کہ جو ختم ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک دن کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور اس کی مخلوق کو مٹا دے گا۔ تو یہ کون سی زندگی ہوئی؟ عارضی زندگی۔ پھر آ جاتا ہے حشر کا وقت۔ حشر کیا ہے؟ قیامت ہے، وہ وقت جس وقت ہم سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسری زندگی جو ہے وہ بخشے گا، اسے ہم کیا بولیں گے؟ حشر۔ جب ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے تو وہ حشر ہوگا۔ اب نامہ اعمال آ گیا۔ نامہ اعمال کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا اپنی زندگی میں وہ سارے کا سارا آپ کے سامنے لکھا ہوا آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ جس طرح آپ لوگ کلاس میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، ایک ٹرم پڑھی، آپ کا سارا رزلٹ آپ کے ہاتھ میں دے دو، آپ کا نامہ اعمال ہی ہوتا ہے جو دے دیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بیٹے؟ اب پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اعمال کا وزن، یعنی اس دن کیا کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال کا وزن فرمائیں گے۔ جس کی نیکیاں اللہ کے میزان میں یا ترازو میں برائیوں سے زیادہ وزنی ہوں گی، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، اور جس کی برائیوں کا پلہ
ذرا بھاری ہوگا تو اسے کیا ہوگا، اسے سزا دی جائے گی، جزا ملے گی اور سزا ملے گی۔ یہ دن کس دن ملے گی؟ حشر کے دن ملے گی۔ تو کیا ہے بیٹے کہ جن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہر شخص جو ہے وہ عقیدہ آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کہ ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر رکھنے چاہیے کہ ہم جو ہے آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر شخص جو ہے وہ مرنے کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لیکن ہمارے پاس یہ بات جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ ہم یہ بات تجربے اور مشاہدے سے بھی باہر گئے، ہمارے کسی نے مرنے کے بعد ہمارے پاس واپس آ کر اس کا جواب مہیا نہیں کیا۔ تو امین اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کا یقینی علم ہے، اور یقینی علم اس دنیا کے خالق اور مالک کی طرف سے ان کو بھجوایا ہوا ہے، اور ایک اطمینان بخش جواب دیا گیا ہے، اسے مان لینا بھی ایک معقول بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہر شخص عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ہمارے سچے نبی کی زبانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچا، اور آج تو جو علم اور عقل بھی جو ہے نا اس کی تائید کرتے ہیں، جس طرح کہ سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ ایک دن سورج ٹھنڈا ہو جائے گا، بے نور ہو جائے گا، سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، دنیا تباہ ہو جائے گی، انسان کے تمام اعمال کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ اور اس کے آگے میں آپ کو بتاتی ہوں قرآن کریم کے حوالے سے، یعنی اپنی ان تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نعمتیں، اس کی ہولناکیاں بڑی وضاحت سے بیان کی ہوئی ہیں۔ سورہ مزمل کی آیات دیکھیں، سورہ القاریہ، سورہ البقرہ، سورہ الحشر، یہ الحشر کا رے نہیں لکھا گیا، سورہ کہف جو ہے، ان سب میں بتایا گیا ہے۔ سورہ مزمل کا میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا، وہ آپ کے فرسٹ پیراگراف میں بھی ہے جو کہ پیج نمبر 38 پر ہے۔ سورہ القاریہ میں اس کا ترجمہ ہے، اس روز یا اس روز لوگ یوں ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ پتنگے آپ لوگوں نے دیکھے ہوئے نا، کس طرح کے ہوتے ہیں، بالکل چھوٹا سا وہ ہوتا ہے انسیکٹ، اڑ رہا ہوتا ہے، پتلے پتلے سے اس کے پر ہوتے ہیں۔ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون، وہ اون جس کو دھنک دیا جائے، نئے سرے سے اسے کر دیا جائے، بنا دیا جائے، پھر جس کے نیک اعمال کے وزن بھاری ہوئے، یعنی اعمال نامے کا جب وزن کیا گیا بھاری ہوئے، اور وہ دل پسند عیش میں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر دے گا، آسانی دے گا، اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے، ہلکے کیسے ہو گئے کہ برائیاں بہت زیادہ ہو گئیں، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ حاویہ کیا ہے؟ دہکتی ہوئی آگ ہے، اور تم کیا جانو کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ سورہ القاریہ کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب سورہ البقرہ میں بھی آپ کبھی پڑھیں تو اس میں بھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیا ہے۔ سورہ الحشر کو دیکھیں، اس کی بھی ایک آیت ہے آپ کے اس کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ سورہ الحشر کی ہے، اور اس میں بھی فکر آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں، اور آپ کی بک کے 39 پیج پر بھی یہ موجود ہے کہ اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے، اور چاہیے کہ دیکھ لے ہر ایک جی کیا بھیجا ہے کل کے واسطے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی اگر ہم ڈیلی بیسس پہ بھی اپنی برائیاں دیکھیں اور ہم بچ سکتے ہیں برائیوں سے، اگر خدا نہ خواستہ دن میں آپ سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو ہم کہیں کہ اللہ میاں معاف کر دے، آئندہ انشاءاللہ نہیں کریں گے، اور اگر توبہ کرتے ہیں تو پکی توبہ جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح سورہ کہف کا آخری رکوع اگر آپ دیکھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس میں یہ آخرت کے حوالے سے ہی ہے کہ جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ کو شراکت پسند نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، یہ سورہ کہف میں بتایا گیا ہے۔
تو اس میں بھی کیا ہے کہ فکر آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہیں، ان پر عمل کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب میں نے یہ ایک ہیڈنگ بنائی تھی اس میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں، یعنی انہوں نے ہمیشہ ساری زندگی ہمیں اپنی تعلیمات سے نوازا ہے، ہمیں برائی سے روکا ہے، اچھائی کی طرف مائل کیا ہے، اور بار بار قدم قدم پر بتایا ہے کہ ہم اگر یوں اچھے اعمال کریں گے تو آخرت میں عیش پسند زندگی کے حقدار ہوں گے، اور اگر ہم نہیں کریں گے بیٹے تو کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ جس طرح آپ عام زندگی میں دیکھ لیں، اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا بیہیویئر بھی کرتے ہیں تو آپ کو اس کا رزلٹ اچھا ملتا ہے۔ پڑھائی کے حوالے سے دیکھیں تو اگر آپ اچھا پڑھتے ہیں، وقت پہ پڑھتے ہیں، وقت پہ کام کرتے ہیں تو آپ بہت A+ گریڈ میں جاتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر وہ ریڈ کلر کا F لکھا ہوا آ جاتا ہے۔ تو زندگی میں بھی یہ چھوٹے چھوٹے سبق ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، انہوں نے ہمارے لیے وضاحت کی ہے اس کی۔ مثلا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور قبر کی آزمائش کا ذکر فرمایا۔ سب مسلمانوں سے سن کر اس قدر روتے ہیں کہ ان کی ہچکی بندھ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور پر کوشش کرو جنہیں حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے متعلق بھی باز پرس ہونے والی ہے۔ یعنی بعض کا انسان کہتا ہے یہ چھوٹا سا جھوٹ ہی تو بولا ہے، تو یہ میں نے بڑا جی اس کے لیے بول دیا ہے کہ کسی کو کچھ نہ ہو۔ جھوٹ بھی نہیں بولنا، چوری چکاری، ان سب چیزوں سے، یعنی چھوٹے چھوٹے جو گندے کام ہیں ان سے بھی بچیں، کیونکہ انسان جب چھوٹے چھوٹے برائیاں کرتا ہے تو پھر اس کو بڑی برائیاں کرنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے۔ قرآن اور حدیث کے حوالے سے دیکھیں، اس میں بھی قرآن اور حدیث میں بھی آخرت کے حالات بہت زیادہ تفصیل سے بیٹے بیان کیے گئے ہیں، اور یہ دراصل ہم پر اللہ کا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نا قبل از وقت، قبل از کا وقت کا مطلب ہوتا ہے ابھی وہ وقت آیا نہیں، اس سے پہلے ہمیں بتا دیا کہ آخرت کی جزا اور سزا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے آگاہ کر دیا تاکہ ہم اب بھی اسے اپنی اصلاح کر لیں اور ایسے کام کریں کہ جو ہمیں اللہ کی ناراضی اور جہنم کے عذاب سے بچائیں گے، اور بچا کر رضا الہی اور جنت الفردوس کا حقدار بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ نماز کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اور بیٹے نماز پڑھنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ صبح کی نماز میں زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 منٹ لگ جاتے ہیں، اس وقت آپ لوگوں کو نیند بھی بہت آئی ہوتی ہے، لیکن اس نیند کو بعد میں پورا کر لیں، اپنا قرآن پاک پڑھا، نماز پڑھی اور اس کے بعد کر لیں۔ ظہر کا کتنی دیر کے بعد، کتنے گھنٹوں کے بعد ظہر کی نماز آتی ہے، پھر عصر کا وقت آ جاتا ہے، مغرب کی بھی نماز ہے، پھر عشاء کی ماشاءاللہ سے نماز ہے۔ 5 تو صرف نمازیں ہیں، اور ان نمازوں کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ فکر آخرت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ ہم روزانہ 5 وقتہ نماز میں کوتاہی نہ کریں۔ بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، اب آپ 8th کلاس میں ہیں تو اس میں تو خصوصی خیال رکھیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز پڑھ کے دیکھیں، ایک تو 5 وقتہ وضو کرتے ہیں، برائیوں سے بچیں، اور آپ کو پھر ڈر بھی لگتا ہے، آپ جھوٹ بھی نہیں بولتے، اچھے بچے بن جاتے ہیں، اور ایسے برے کاموں سے بھی اجتناب کرتے ہیں جو کہ آخرت میں آپ کی بربادی یا رسوائی کا باعث بنے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس چیز کی آگاہی دے رہا ہے۔ اور آخرت کی جب تیاری ہوگی تو آخرت میں کیا ہے کہ ہمیں اپنی پوری زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہ تھوڑی ہے کہ 4 دن کا ہوگا تو باقی نہیں ہوگا، سارا ایک ایک لمحے کا، ایک ایک دن کا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ آج ہی سے اس کی تیاری کر لینی چاہیے۔ جس طرح ہم لوگ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم صبح سے اس کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم گھر میں فار ایگزامپل کوئی مہمان آ رہا ہے، کچھ ہم کہتے ہیں اس کے لیے یہ بنائیں گے، یہ کریں گے، اتنی دیر بیٹھیں گے، ایسے کریں گے، یا کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، یا کہیں ہم نے اسکول جانا ہے تو اس کی پلاننگ ہے، اس کے لیے بکس رکھنی ہے، یہ کرنی ہے۔ تو کیا ہم آخرت کی پلاننگ نہیں کر سکتے؟ آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں بیٹے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمان الہی جسے کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اس روز تمام نعمتوں کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ بھلا کیا سوال کیا جائے گا؟ تم نے یہ مال کیسے کمایا؟ بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا، لوگ حرام مال کماتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ٹھیک کر رہے ہیں،
پھر اگر وہ اس حرام مال کو کسی رفاہی ادارے کو دیں، کسی یتیم بچوں کو دیں، کسی بیوہ کو دیں، تو اس کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مال جب کمایا ہی حرام طریقے سے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ دنیا میں تو اپنے آپ کو بڑا بندہ ظاہر کر لے گا، لیکن آخرت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے زندگی پوچھیں گے کیسے گزاری ہے؟ کیا آوارگی میں گزار دی، گانے سننے میں گزار دی، فضول سونے میں گزار دی؟ آپ سے ہر لمحے کا حساب لیا جائے گا۔ تو اگر اللہ ہم سے پوچھے کہ زندگی کیسے گزاری ہے تو اچھا ہونا چاہیے نا، کہ ہم نے نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا، اور جب ہم 3-4 لوگ یا خواتین مل کر بیٹھی تو برائی غیبت نہیں کی، اور پیار محبت سے پیش آئے، چھوٹوں پر رحم کیا، بڑوں کا احترام کیا۔ جو ہماری زندگی کے چھوٹے چھوٹے جو ہمارے اختیار میں ہیں ہم ان کو کر سکتے ہیں تو ہماری زندگی اچھی گزر سکتی ہے۔ جوانی کی سال میں گزاری، صرف کی کس حال میں گزاری؟ جوانی میں انسان میں طاقت بہت ہوتی ہے، وہ بہت جی بھاگ دوڑ اور کر سکتا ہے، اور اس میں ہمت ہوتی ہے کہ میں یہ کام بھی کر لوں، وہ کام بھی کر لوں، لیکن برائی کی طرف اسے برائی کھینچتی بھی ہے اپنی طرف۔ اور یہ جس طرح آپ لوگ گانے لگا لیتے ہیں، سننے کہتے ہیں چلو 1-2 سن لیں، کچھ نہیں ہوتا، گاڑی میں بیٹھے تو لگا لیا، نیور، چھوڑ دیں بچے یہ سننا۔ آپ کوشش کریں کہ درود پاک پڑھیں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، نماز 5 وقت کی پڑھیں، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، دعائیں پڑھیں، چلتے پھرتے یا علیمو پڑھتے رہیں، آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان سب باتوں کو۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے پوچھے گا نا کہ ہم نے وقت کہاں ضائع کیا، کیا نیک کاموں میں لگے رہے ہیں، برے کاموں میں لگے رہے، لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اب لوگوں میں بچوں، والدین کا پتہ ہے نا، امی اور ابو جو ہیں بہت پیار کرنے والے، دنیا کا بہترین رشتہ ہے، خوبصورت ترین رشتہ ہے۔ آپ اپنے ابو کی طرف دیکھیں، اپنی امی کی طرف دیکھیں، آپ جب ان کی طرف محبت بھری نگاہ سے ہی دیکھتے ہیں تو رب آپ کو اتنا نوازتا ہے۔ ان کی صحت تندرستی کی زندگی کے لیے دعا کیا کریں، اور کبھی ان کے سامنے اونچے الفاظ میں یا اونچی آواز میں مت بولا کریں، وہ کچھ کہہ بھی دیں تو خاموشی اختیار کریں۔ اور اس میں بہت مزہ آتا ہے کہ امی ابو نے اگر ڈانٹ بھی دیا ہے نا تو بولنا نہیں ہے، وہ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں وہ ڈانٹتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ یا بچی جو ہے وہ اچھا کام کرے اور ہمارے لیے فخر کا باعث بنے، شرمندگی کا باعث نہ بنے، آخرت میں بھی اچھا ہمارے لیے ثابت ہو۔ تو اس میں کرنا تو میرے بیٹا آپ لوگوں نے ہے، والدین کی۔ اساتذہ، جیسے ہم آپ کے استاد ہیں تو اساتذہ کا بھی بہت بڑا رتبہ بلند ہے۔ میں آج تک اپنے اساتذہ اکرام کو دل سے یاد کرتی ہوں، ان کے لیے ابھی بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر وہ ہیں وہ خوش رہیں، صحت زندگی کے ساتھ رہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے پڑھنا سکھایا، بولنا سکھایا، الف جیسے ایک لفظ ہے وہ لکھنا سکھایا، ٹھیک ہے، اس قابل کر دیا کہ میں کچھ پڑھ سکوں، کوئی روزی کما سکوں، آگے آپ کو علم دے سکوں۔ مجھے جو آگاہی دی علم کی انہوں نے دی نا بیٹے، اور میرے والدین نے میرا ساتھ دیا۔ رشتہ داروں کی خدمت، رشتہ دار بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کرونا کے حالات میں نہ کوئی رشتہ دار آ رہا ہوتا ہے، نہ آپ کسی رشتہ دار کے گھر جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو تو اہمیت کا اندازہ ہو گیا، لیکن ہمیں ان رشتہ داروں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں کچھ غریب رشتہ دار ہوتے ہیں، کچھ امیر ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ غریب رشتہ داروں کا ذرا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ امیروں کا بھی رکھنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ کوئی پابندی ہے، لیکن غریب کی مالی مدد کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے بندوں تک اسلام کا پیغام ہم نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اگر ایک بھی حدیث ہمیں پتہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم آگے اسے پہنچا دیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر ان پر بولا جائے تو بہت بولا جا سکتا ہے۔ غرض انسان سے ایک بات کا حساب لیا جائے گا، اگر کوئی انکار کرے گا تو یہ زمین اور انسان کا اپنا وجود ہی اس کے خلاف گواہی دے گا، یعنی ہمارے جسم کا ہر حصہ بولے گا کہ اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ جس طرح وہ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے فکر آخرت کے بارے میں، ارشاد الہی ہے، اس کا میں نے آپ کو پڑھ دیا تھا، سورہ حشر کی آیت ہے کہ اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے، اور چاہیے کہ دیکھ لے ہر ایک جی کیا بھیجا ہے کل کے واسطے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ بیٹے سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں ہے، قرآن پاک کھول کے بھی اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں بھی کس طرح بتایا گیا ہے۔ کرامن کاتبین ہے۔ کرامن کاتبین کیا ہوتے ہیں؟ جو انسان کی زندگی کی ایک ایک بات کا ریکارڈ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔
یہ سب کچھ انسان کے سامنے آخرت میں لایا جائے گا. انسان اپنے کسی گناہ اور ظلم کو چھپا نہیں سکے گا کہ کہہ دے کہ نہیں یہ گناہ میں نے وہاں کیا تھا بس اب اینڈ پہ میرا چھپ جائے گا. نو، جو کچھ ہم بولتے ہیں کرتے ہیں وہ یوں ہی فضا میں تحلیل ہو کر نہیں رہ جاتا، بلکہ اس کے جو نقش ہے نا، جو امیج ہے، نقش ہے، وہ ہمارے ارد گرد دو پیش کے ذرے ذرے پر ثبت ہو رہا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس کا ہماری پوری زندگی کی فلم کسی کمپیوٹر کیمرے کے ذریعے محفوظ کر رہے ہوں. بہرحال ہم یہاں جو کچھ کر رہے ہیں آخرت میں اس کا بدلہ جو ہے وہ ہمیں ملے گا. وہاں نہ بدلے میں کوئی چیز دے کر جان چھڑائی جا سکتی ہے، نہ کوئی حامی و مددگار ہوتا ہے، بلکہ اس دن تو سب کو اپنی اپنی فکر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ فکر آخرت جو ہے وہ کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ بچوں، میں نے آپ کو سورہ الفجر کی پہلے کچھ آیات پڑھا دی تھیں، باقی بھی میں آپ کو آگے پڑھاتی ہوں. ڈیز 3 ہے اس لیے تھوڑی سی زیادہ پڑھا دیتی ہوں. آیت نمبر 15 سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَنَنِ كَلَّا بَل لَّتُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. صدق اللہ العظیم. اس کے بعد بچوں آپ لوگوں نے سورہ مشق کا میں نے یہ ایک امیج آپ کے لیے بھیجا ہے. اس میں سورہ مزمل اور قاریہ سے سبق میں جو باتیں نقل کی گئی انہیں اپنے الفاظ میں آپ نے بیان کرنا ہے. یعنی یہاں پر آپ دیکھیں گے نا پیج نمبر 38 کو غور سے دیکھیں تو یہاں پر سب سے پہلے پیراگراف میں سورہ مزمل کا بتایا گیا اور پھر سورہ قاریہ کا بتایا گیا. پھر تھوڑی سی آپ نے اس کی وضاحت اپنے الفاظ میں کرنی ہے، میں پڑھوں گی ساری کی ساری. پھر کویسچن نمبر 2 دیکھیں تو کویسچن نمبر 2 میں فکر آخرت کے سلسلے میں ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. تو یہ ایک آخرت کی تیاری کا بھی پورا پیج جو ہے یہ اس کا آنسر ہے. کویسچن نمبر 1 جو ہے وہ اوپر والے سے 2 ہیں اور کویسچن نمبر 2 جو 38 سے شروع ہوتا ہے اور آخر تک آتا ہے. اس کے بعد ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ دینی ہے اپنے بچوں کو. وہ خالی جگہ ہے، آپ اب تو فل کرنی آ جائے گی اور وہ بک کے اوپر ہی آپ نے کرنی ہے خالی جگہ. اس کو فل کر کے مجھے اس کا امیج بھیج دیجیے گا، انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہے. اور جب آپ مجھے کام بھیجتے ہیں نا بیٹے تو کام نا اس پہ نام بھی لکھ دیا کریں، ذرا ایزی ہو جاتا ہے. اور گروپ کے اندر اتنی باتیں نہیں کرتے ہوتے میرے بیٹے، اچھے طریقے سے پڑھنا. اور پھر میں نے دیکھنا ہے کہ اب آپ لوگ فکر آخرت تو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو دوبارہ آپ نے مجھے پوچھنا ہے، علیحدہ سے واٹس ایپ نمبر پہ پوچھ لیں. ہم نے جو اسلامیات کا ڈسکشن گروپ بنایا ہوا ہے بہت اچھا گروپ ہے، اس میں ہم بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہوم ورک گروپ بھی ہے، اس میں ڈسکشن کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے بیٹے. اور آپ لوگوں نے کام جو ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر کر کے کوشش کرنی ہے کہ مجھے سینڈ کر دیں. تو آپ کا جو اس ویکنڈ کا کام تھا وہ انشاءاللہ آپ کو کل جو ہے وہ مل جائے گا. اور آپ نے نماز پڑھنی ہے، باوضو رہنے کی کوشش کرنی ہے اور سب اچھے کام کرنے ہیں تاکہ آخرت میں جب آپ جائیں تو جہنم کی طرف ہمارا پاؤں نہ اٹھے، بلکہ اللہ تعالی ہمیں جنت کی خوشخبری دیں اور ہم وہاں پر وہ ساری نعمتیں حاصل کر سکیں. صدق اللہ العظیم. اللہ حافظ.